اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رب محمد وآل محمد مرتبہ رب محمد وآل محمد اللہ رب العالمین ذات اللہ رسول رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذخرم و کرامتم و شرفم و مزید علی صلی علی محمد و علی محمد اسم اللہ صفات اللہ مرتبہ رب محمد و علی محمد و صلی علی سدرۃ المنتہی امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام علیہ تحیۃ و اکرام وسیع رسول اللہ و خلیفۃہ بلا عباس و اولادہ المعصومین حجج اللہ علی الخلق صلوات اللہ علیہ اجمعین اللہم صل علی محمد و علی محمد تمام تجلیات الہی ارکان توحید چہاردہ معصومین علیہ السلام علیہ تحیۃ و اکرام سیدی صاحبین علیہ السلام علیہ تحیۃ و اکرام پاک و اطہر اہل بیت اطہار و پاک و اطہر مقدرات السلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ پاک و اطہر ناصر دین اللہ واسمین اللہ واسمان کربلا پاک ناصر دین اللہ پاک اسمہائے اعظم الہی جبرت میں اپنے زبان سے جاری کرتا سنت وطن اللہ اقوت اللہ مشیت اللہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام علیہ تحیۃ و اکرام حقیقت اللہ ائمہ حسنین علیہ السلام بقیت اللہ امام زمانہ علیہ السلام مجر اللہ شریف الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم پاک و اطہر پاک ایمان حقیقی بانیان مجلس چوکجا صاحب جراجا صاحب تمام اہل خانہ اور تمام سادات المؤمنین کی طرف سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ یہ ظاہری یوم شہادت کے موقع پہ آپ ہمارا سارے عبادت شمار فرماؤ درود و سلام جناب تعزیت کی قبول و منظور فرماؤ قرصے سے قبول و منظور فرماؤ سنسارن راج کے لیے صبر و تبریز جناب امیر نصیب فرماؤ چوتھے امام علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے سانو ساڑیاں اولاداں آقا مولا اپنا باغ معرفت اطاعت اور ولایت قائم رکھو اور چھڑے تاجدار ولایت میں فرمایا ہے رزق دنیا کی ہر چیز آ جاتی آقا مولا اپنے پاک و اطہر لامحدود شان کریمی کے صدقے میرے محدود ترین ذہن میں محدود تمام حاجات پورا فرماؤ اور اپنی لامحدود شان کریمی کے صدقے اپنی لامحدود شان کے مطابق ساڑھے سارے دے اور ساڑھے بچیاں دے رزق کی اضافہ فرماؤ ذکر فکر اور شکر دی بہترین توفیق عطا فرماؤ علماء حق کا سایہ میں آپ سے دکان قائم رہے آقا مولا سر گناہ ہم طرف دیکھو اپنی باغ علمی و علمی کر نگاہ فرماؤ سید صاحب علیہ السلام دے باغ ظاہر کے صدقے اس کال دے تمام جتنے بھی مرحومین انہوں علائم یتیم محلوم کاملہ فرماؤ اور جراجہ صاحبنا سید کاملہ عطا ہو تمام بیمارن شرائع کاملہ ہو عطا ہو تمام بہترین درجات معرفت جنال ماربار کا جدرات نصیب فرماؤ صلوات محمد والے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ محمد وآل محمد قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت له فقل الله يا فتاة من الذوق فقال يا فاطمة تريدين بالكساء اليماني فغطيني به فاتته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا الفجر يتلاء ونورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلوات صلى الله عليه وسلم فما كانت الله
فقلت نعم نجدك وأخاك تحت الغشاء فجعل الحسين عليه السلام نحو الغشاء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختار الله وتقضينا كنا معكم تحت الغشاء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قال أذنت لك فدخل معهما تحت الغشاء فأقبل إلى ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحلة طيبة كان أحرى وطيب ابن أم رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ولديك تحت الغشاء فقال علي عليه السلام نحو الغشاء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعتني أن كنا معكم تحت الغشاء قال له عليك السلام يا أبي ويا وسيلي وخليفتي وصائب ولوائي قال أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الغشاء ثم آتيت نحو وقلت السلام عليك يا عطاء يا رسول الله أتعتني أن كنا معكم تحت الغشاء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الغشاء قال فاطمة سلام الله عليها فلما اكتملنا جميعا تحت الغشاء أخذ بالرماء بترك الغشاء ووضع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أمتي وحسدي وحمدي لهم لحمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحيوني ما يحيونهم أنا أرحم لمن حرمهم وسلط لمن خالفهم وأذل لمن ناداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل إليهم يا ملائكتي ويا سبحان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا ملهية ولا أمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا قمرا يجري ولا بحرا يجري ولا خلقا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الغشاء فقال لنا جبرائيل يا رب ومن تحت الغشاء قال الله وجل مخلوقات النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها ثروات
فقال رسول الله عليه السلام يا أمينة وهي الله إنه قد صدق ودخل جبرائيل معنا تحت الغشاء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الليل ويطهركم تطهيرا فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتقربوا فقال علي عليه السلام بذنب الله يأخذنا وطاعتنا فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا أيها الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مفهوم لله وخرج الله همه إلى يوم ولا مفهوم لله وكشف الله همه إلى يوم ولا طالبوا حاجة إلا وقد الله حاجته إلى يوم فقال علي عليه السلام بذنب الله يأخذنا وقتنا وكذلك شيعتنا قال وسويت في الدنيا والآخرة ورب الكعبة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد سلوات محمد وعلى سلوات محمد وعلى مجلس کے تھوڑا لیٹ شروع ہوئی آپ کے آنے کی وجہ سے اور پڑھنے والے کافی بہترین مجھ سے بہتر پڑھنے والے تشریف فرما ہے حاضری کے شرف کے لیے میں حاضر ہو گیا ہوں ایک حدیث مبارک اور اس کے بعد ذکر ٹائم سر حدیث بھی میں اس لیے بیان کر رہا ہوں آپ لوگ خیال کریں کہ چوتھے امام علیہ السلام سیدنا فرمایا ہے اچھی گفتگو شیخ صدوق علیہ رحمۃ کی کتاب اعمالی پہلی ہی حدیث ہے کہ چوتھے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے اچھی گفتگو اب ہم تمام سادات المؤمنین ہیں سب سے زیادہ اچھی گفتگو وہی ہے جو امام علیہ السلام کا ذکر ہے آپ نے فرمایا ہے اچھی گفتگو مال کو زیادہ کرتی ہے عزت میں اضافہ کرتی ہے رزق میں برکت موت میں تاخیر اپنے اہل اور خاندان کے دلوں میں محبت اور جنت میں داخل ہونے کا سبب بنتی ہے اور جیسا کہ آپ سب کے اذان مبارکہ میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ توحید ہے توحید اللہ نہیں
اللہ کی ایک صفت ہے۔ اب سنیں حدیث مکمل۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے مومن کا یقین ہی اس کا دین ہوتا ہے۔ میرے مومن کا زندگی کسی شے سے لے کر کرونا تک آ جائیں اس کو منتبی کر لیں، واضح ہو جائے گا امام علیہ السلام کا کلام کا امام۔ میرے مومن کا یقین ہی اس کا دین ہوتا ہے۔ سوال ہوا یا مولا یقین کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یقین نعمتوں کی شکر گزاری کو کہتے ہیں۔ سوالی نے سوال کیا یا مولا نعمت کسے کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا نعمت اس پردے کو کہتے ہیں جو ہٹ جانے کے بعد حق کو حق اور باطل کو باطل دکھائے۔ سوالی نے کہا یا علی العظیم علیہ السلام، سوالی نے یہ اس لیے کہا کہ انہوں حدیث سن رکھی تھی حضور پاک سے کہ نحن صفات اللہ ہے نحن اسماء الحسنى، اس لیے سوالی نے کہا یا علی العظیم علیہ السلام وہ پردہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس پردے کو مجھ علی کی ولایت کہتے ہیں۔ صلوات محمد وعلیہ سوالی روکا نہیں، پھر سوال کیا یا مولا ولایت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا یاد رکھ ولایت اسے کہتے ہیں جب تک یہ دکھے اسے امامت کہتے ہیں اور جب یہ چھپ جائے اسے توحید کہتے ہیں۔ صلوات محمد وعلیہ برائے خوشنودی جناب سیدہ بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قبر میں احمد مرسل کو ستایا کس نے؟ قبر میں احمد مرسل کو ستایا کس نے؟ فاطمہ زہرا کو دربار بلایا کس نے؟ کون اب قبر محمد پہ جلائے گا چراغ؟ دیپ درگاہ محمد کا بجھایا کس نے؟ جس نے بخشا ہے شریعت کو سلیقہ حیات، اس کو دربار کا ماحول دکھایا کس نے؟ نام نہ لینے سے چھپ جائے گی تاریخ بھلا، جلدی دروازے کو زہرا پہ گرایا کس نے؟
نصیب تھیا کچھ مسجد پاک دے باہروں کچھ حصہ حسین دی میت ہوتے تے بنتے رجتے چودھاروں کچھ ملیا اللہ